أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو اپنے آقا سے جتنی محبت ہے وہ کوشش کریں کہ اتنے ہی بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کریں. پڑھیے بآواز سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللہ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس 15 منٹ کا مجھے وقت ملا ہے اور انشاءاللہ میں وقت کا بالکل خیال کروں گا. اپنے 15 منٹ سے 1 منٹ آپ کو دے رہا ہوں. آپ لوگ طریقے سے بیٹھ جائیے, تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے. اس کو صحیح سے سمیٹیے. آئیے آگے بڑھیے جلدی بڑھیے. ماشاءاللہ جو اپنے آپ کو سرکار کا غلام مانتے ہیں وہ آگے بڑھ جائیے. آگے بڑھیے اس لیے کہ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں, آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے. آگے بڑھیے ماشاءاللہ اور آگے بڑھیے. اب کسی کو بلانا نہیں ہے, جو آنے والے تھے وہ آ گئے ہیں, جو آنے والے وہ آ جائیں گے. بلانا نہیں ہے, بس اب آپ ہی لوگ کو سنانا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ غور سے جو باتیں آپ کے درمیان عرض کی جائے اسے سماعت کریں گے. ماشاءاللہ یہ مولوی طاہر صاحب ادھاٹن کر دیے ہیں. اب کہاں تک یہ ادھاٹن کام آتا ہے دیکھتے ہیں. گزارش ہے کہ آپ غور سے بات کو سنیے گا. مجھ سے پیشتر بڑی اچھی نعتیں آپ تمام حضرات یکے بعد دیگر ہر شعرا سے سماعت کرتے چلے آئے, اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ جو بچ گئے ہیں, جو باقی ہیں, ان سے سماعت کریں گے. بس 10 سے 15 منٹ آپ سے گزارش ہے نا, ادھر ادھر مت دیکھیے گا نا, اور بیچ سے اٹھ کر کے مت جائیے. خدا کے واسطے بیٹھے رہے, اور جس کو جانا ہوگا بعد میں جائیے گا. اس لیے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں اور میرے تقریر کے درمیان کوئی اٹھن بیٹھن کرتا ہے نا, اٹھ کے جاتا ہے, تو حقیقت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی اپنے پیر کو زمین پہ رکھ کے نہیں جا رہا بلکہ میرے دل پہ رکھ کے جا رہا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ آپ لوگ سنیے گا غور سے. بہت ہی اچھی نعت خوانی حضرت حافظ و قاری منظور عالم صاحب قبلہ خطیب و امام لرکولیا جامع مسجد اور سابق امام سونپور و جامع مسجد, اللہ ان کی آواز میں, علم میں, عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. بہت عمدہ پڑھ رہے تھے. یقیناً دلی خواہش تھی کہ اور سنوں, مگر وقت کا لحاظ رکھتے ہیں اور ہر کسی کو وقت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. میں بھی وقت کا لحاظ رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ 15 منٹ میں مائک چھوڑ دوں گا. آج سب سے بڑی بات یہ ہے, ہمارے معاشرے کا جو حال ہے, یقین جانیے کہ میرے اندر, میرے فطرت میں ہی یہ داخل نہیں ہے کہ میں آپ کی چاپلوسی کروں اور آپ کی تعریف پہ تعریف کرتے جاؤں. اس لیے کہ جہاں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے, وہیں پہ اللہ نے دوزخ سے بھی ڈرایا ہے. لہٰذا اسے بھی یاد رکھیے, خالی خوشی منائیے گا. آپ اپنے اعمال پہ بھی تو غور کیجئے, اس لیے کہ ایک دن ہر کسی کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. ہر کسی کو دینا ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی دروازے پہ جا کر بولتا ہے, بھیا میرے ہاں مدینے والے کا تذکرہ ہونے والا ہے, فلانے دن کو آپ تشریف لے آئیے گا. مگر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنا وقت نکال کر کے محفل میں آئیں. اور کچھ لوگ آتے بھی ہیں تو محفل سے دور بیٹھے رہتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ آخر وقت میں سلام پڑھنے کے وقت میں جائیں گے, شرکت کر لیں گے.
میں کہتا ہوں یقین جانیے آپ خود سے دور ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے. اگر آپ اپنے عمل کا محاسبہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اعمال اتنے خراب ہیں کہ آپ کو محفل کے قریب ہونے نہیں دیا جا رہا. اس لیے جب بھی آپ محفل میں جانے کے ارادے سے گھر سے نکل جائیں نا تو بیچ میں ادھر ادھر مت بیٹھیے. جہاں محفل ہو رہی ہے وہاں پہ جا کر کے بیٹھیے. اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ جہاں پہ مدینے والے کی بات ہوتی ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے, نور کی برسات ہوتی ہے. لہذا نور کی بارشوں میں نہانے کی کوشش کیا کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن ہمارے جس ملک میں بھی ہم سانس لے رہے اس ہندوستان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. آخر اس پہ بات کون کرے گا؟ اگر صرف ہم آپ کو واقعہ ہی سنائیں گے, صرف کہانی سنائیں گے, تو آپ کی کمی کو کون دکھائے گا اور آپ اپنی کمی کو دور کیسے کیجیے گا؟ ہمارے بیچ علماء رہتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آخری نبی بن کر آئے, اب آپ کے بعد ہدایت کے لیے کوئی نبی نہیں آنے والا, مگر یہ تو بتائیے کہ جب آپ کی یاد آ جائے تو ہم کسے دیکھا کریں گے؟ جب آپ سے بات کرنے کا من کرے تو ہم کس سے بات کیا کریں گے؟ جب آپ سے مصافحہ کرنے کا من کرے تو ہم کس سے مصافحہ کریں گے؟ قسم خدا کی مسلمانوں غور سے سننا, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ میں آخری نبی بن کر آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, لیکن یاد رکھو اگر میرے بعد کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ مجھ سے بات کرے, اگر میرے جانے کے بعد میرے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ خواہش رکھے کہ وہ مدینے والے آقا کی زیارت کرے, اگر کوئی انسان میرے پردہ فرمانے کے بعد یہ خواہش رکھے کہ وہ مجھ سے مصافحہ کرے, تو اسے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرے امتی کے جو علماء ہوں گے ان کے پاس چلا جائے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری زیارت کرے وہ میری امت کے علماء کی زیارت کر لے, جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے مصافحہ کرے وہ میرے علماء سے مصافحہ کر لے. یاد رکھنا اگر وہ مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو میرے علماء سے مصافحہ کر لے. جب وہ علماء سے مصافحہ کرے گا تو رسول سے مصافحہ کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا, رسول سے مصافحہ کرنے کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا اور اسے سمجھا جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم علماء کی قدر نہیں کریں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ورثۃ الانبیاء کا تاج زرعی علماء اہل سنت کے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ میرے بعد یہی علماء ہیں جو دین کی خدمت کریں گے. اچھا دنیا میں رہ کر نبی نے کیا کیا؟ دین اسلام کی خدمت تو ہی کی, امامت کی, مگر آج جو آپ کے امام ہیں جو آپ کے بیچ رہ کر امامت کر رہے ہیں آپ ان کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اپنے رسول کے نام پر گردن کٹانے کو تیار ہے اور جو اسی رسول کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ انہیں دیکھنا تک نہیں چاہتے ہیں. یہ کیسی رسول سے محبت ہے؟ اور آپ غور کیجئے نا, علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو پہلی صف ہوتی ہے نا, پہلی صف, اگر اس پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں تلوار بازی تک کر دیں گے کہ میں پہلے صف میں رہوں گا, میں پہلے صف میں رہوں گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پہلے صف کا مقام اتنا بلند کیسے ہوا؟ اس پہلے صف کا مرتبہ اتنا بڑھا کیسے؟ تو میں آپ کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا اس پہلے صف کے اندر کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ اس کے آگے جو ایک مصلی ہوتا ہے جس پہ امام کھڑا ہوتا ہے, اس مصلی کا کمال یہ ہے کہ پچھلے صف یعنی امام کے پیچھے جو پہلی صف ہے اس کے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہو گئے نماز پڑھ لے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان جائے اس کے اوپر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ آپس میں جھگڑے کرنے لگ جائیں کہ میں آگے رہوں گا, میں پہلے صف میں رہوں گا, میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ پہلے صف کا کمال نہیں بلکہ امام صاحب کا جو مصلی ہے اس کی وجہ سے اس مصلی کا کمال بڑھ گیا ہے. ورنہ مصلی امامت کو اٹھا کر کے کسی اور جگہ جا کر کے رکھ دیجئے, اب وہ ثواب یہاں نہیں بلکہ امام صاحب کا جو مصلی ہے اس کے پیچھے والے صف میں چلا جائے گا. لہٰذا غور کرو مسلمانوں, آج ہم اماموں کی قدر نہیں کرتے ہیں, آج ہم اماموں کو کچھ مولی بھاؤ تک ہم ان کو نہیں دیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا امام صاحب سے کوئی بیٹھ کر کے باتیں نہیں کرنا چاہتا, اس امام صاحب کو مرغی ذبح کرنے کے لیے سمجھا جا رہا ہے, امام صاحب کو باتیں کرنے کے لیے سمجھا جا رہا ہے. یاد رکھنا اللہ
مولا جب تک دنیا میں رہا مجھے وارث انبیاء سمجھ کر یہ مجھے خوش کرتا رہا. مولا آج میں اس کا وکیل بن کر تیری بارگاہ میں وکالت کر رہا ہوں. آج اس کے گناہوں کو بخش کر کے تو اسے خوش کر دے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رویہ صحیح رہے گا. تب 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں امام بدلے جا رہے ہیں. کسی کو چور کہہ کے بدل رہے ہیں, کسی کو ڈکیت کہہ کے بدل رہے ہیں, کسی کو چندہ خور کہہ کے بدل رہے ہیں. امام صاحب مرغی ذبح کرنے نہیں آئے, بدل دو. امام صاحب فاتحہ کرنے نہیں آئے, بدل دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفکر اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ مفتی محمود عالم شمسی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, کچھ غلطی ہوگی بھی تو حضرت انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے. میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. 5 منٹ اور وقت رہ گیا, 5 منٹ بولوں کچھ. آج 5 مہینے 6 مہینے میں امام بدلے جا رہے ہیں. اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کے بیچ رہ رہا ہوں اس لیے اپنی بات کر رہا ہوں. اپنی بات نہیں, جو عوام کی خرابی ہے اس کو دور کرنا ہوگا. بڑی بے غیرتی کے ساتھ بولتے ہیں. صدر صاحب کو فون لگا کر کے امام صاحب ہمارے یہاں فاتحہ کرنے نہیں آئے, وہ سمجھتے کیا ہے, بدلو اس امام کو ورنہ ہم چندہ نہیں دیں گے. ہمارے یہاں مرغی ذبح کرنے نہیں آئے, بدل دو اس امام کو. وہ ادھر سے گزر رہے تھے, مجھ سے سلام نہیں کیے, بدل دو اس امام کو. یہ سلام تک نہیں کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سلام کرنے کا حق کیا امام صاحب کو صرف ہے؟ ارے سلام کرنا آپ کے اوپر بھی تو سنت ہے. آپ سنت مصطفیٰ کو نبھاتے ہوئے آپ سبقت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ آگے بڑھیے نا. اور آپ چاہ رہے ہیں امام صاحب آپ سے ڈرے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء حضرات بھی ہیں جو فاسق مولن ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی نوکری بچاتے ہوئے اس فاسق مولن کے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں. تو سب سے بڑی کمی ہمارے علماء کی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کی کمی ہے, لیکن آپ اپنے اندر سے جو یہ فطور بھرا ہوا ہے, جو آپ کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ امام صاحب کو ہم دبا کے رکھیں, اس کو نکال دیجئے. آپ نے نہیں دیکھا گیا دلی کی جامع مسجد ہے, سلطان اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے, ان کے زمانے میں بھی کوئی امام ٹکتا نہیں تھا. ہر 5 مہینے 6 مہینے میں امام بدل جایا کرتا تھا, امام کی بدلی ہو جاتی تھی. مگر ایک امام صاحب آئے, اور جو امام آئے ان کے لیے پہلی نماز ظہر کی نماز تھی. ظہر کی اذان ہو گئی, اذان دینے کے بعد تمام مقتدی دھیرے دھیرے تشریف لانے لگے. سبھی اپنے سنت سے فارغ ہوئے, جب سبھی حضرات سنت سے فارغ ہو چکے تو جماعت کھڑی کرنے کا وقت ہو گیا. امام صاحب اشارہ کرتے ہیں مؤذن صاحب کو, مؤذن صاحب اقامت پکاریے, مؤذن صاحب تکبیر کہیے. تو اس میں سے مؤذن صاحب بولتے ہیں امام صاحب 5 منٹ رک جائیے نا, ابھی دلی کا سلطان اورنگزیب عالمگیر نہیں آئے ہیں, ان کو آنے دیجیے نا. جب وہ آ جائیں گے تب جماعت کھڑی کر دی جائے گی. یہ امام صاحب بولتے ہیں کون سلطان اورنگزیب عالمگیر, کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا, یہ خدا کا کرے. یہاں پر کسی دلی کے سلطان کا نہیں, بلکہ یہاں پر اس سلطان کی بات چلے گی جو پورے دنیا کا سلطان ہے, جو پورے دنیا کا سلطان ہے. یہاں پر اس کے احکام چلیں گے. دلی کے سلطان اورنگزیب عالمگیر کی بات یہاں پہ نہیں چلے گی, اس کی بادشاہت یہاں پہ نہیں چلے گی. مؤذن صاحب اقامت پکارتے ہیں, تکبیر کہہ دیتے ہیں. جب تکبیر کہہ دی گئی سارے لوگ جماعت میں کھڑے ہو گئے. اب جماعت میں کھڑے ہوئے تو امام صاحب 2 رکعت 3 رکعت پڑھ لیے تو دلی کا سلطان اورنگزیب عالمگیر آ کر کے جماعت میں شرکت کرتے ہیں. اب جب جماعت میں شرکت کیے تو تمام مقتدی تھر تھر کانپنے لگے. اگر 2 منٹ امام صاحب رکی جاتے تو کیا ان کی نانی مر جاتی؟ آج پتا نہیں دلی کے سلطان ان کو کون سی سزا دیں گے. امید ہے کہ آج امام صاحب کا سر قلم کر دیا جائے گا. میرے قسم خدا کی مسلمانوں, ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا. جب سلام پھیرا گیا ہے, امام صاحب مکمل نماز کرتے ہیں. اب سارے مقتدی اپنی سانسوں کو تھامے ہوئے ہیں اور من ہی من میں سوچ رہے ہیں کہ امام صاحب نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے, اگر 5 منٹ رک ہی جاتے تو کیا بگڑ جاتا. آخر سلطان اورنگزیب عالمگیر جماعت میں شرکت تو کر ہی لیے, مگر آج یہ اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار لیے ہیں. آج پکا امام صاحب کے سر پہ قلم کر دیا جائے گا. مگر قسم خدا کی مسلمانوں, میرے پیارے مسلمانوں, آپ اس بات کو غور سے سنیے گا. جب سلطان اورنگزیب عالمگیر سلام پھیرتے ہیں, تو سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے لوگوں سنو, آج تک امام بدلا جا رہا تھا مگر اب امام نہیں بدلا جائے گا. اور سنو, آج سے پہلے امام اس لیے بدلا جاتا تھا کیونکہ ان سے پہلے جو بھی امام آیا ہے وہ دلی کے سلطان اورنگزیب عالمگیر سے ڈرا کرتا تھا, مگر اب جو امام آئے ہیں
نہیں ہوگی. اب سے پہلے امام اس لیے بدلا جاتا تھا کیونکہ وہ دلی کے سلطان اورنگزیب عالمگیر سے ڈرا کرتا تھا. مگر اب جو امام آئے ہیں وہ دلی کے سلطان سے نہیں بلکہ رب کائنات سے ڈرا کرتے ہیں. اور ہر کسی کو ہونا بھی یہی چاہیے. اور ہر کسی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. بس میں اب اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں. 2 منٹ اور بول دے رہا ہوں, بس 2 منٹ. بولیے کرتا کہ سبحان اللہ. مجھ سے بہتر علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یقیناً میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کا وقت میری وجہ سے ضائع ہو جائے. بس 2 منٹ میں بولنا چاہتا ہوں. 2 منٹ آپ غور سے سنیے گا میری بات کو. آپ اپنے امام کی قدر کر لیجئے, علماء کی قدر کر لیجئے. جو قرآن پڑھنے والے ہیں انہیں حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے, انہیں آپ گلے سے لگائیے. ہو سکے تو آپ ان کی خدمت کیجئے, ورنہ ہمارے معاشرے کا, ہمارے سماج کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ قرآن کھانے کے لیے مدرسہ کے طالب علم آ جائے, مدرسہ کے بچے آ جائیں, تو آپ ان کے استاذ کے پاس طرح طرح کی شکایت کرتے ہیں. کیسے بچے ہیں آپ کے, کیسی آپ کو تربیت دیتے ہیں, جب سے آئے تب سے گھوم رہے ہیں, جب سے آئے ہیں تب سے ادھر ادھر چل رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ انہیں قرآن خوانی کرواتے ہیں, قرآن خوانی کے بعد آپ انہیں دیتے کیا ہے؟ بس 10 روپے دیتے ہیں تو وہ مسکرا کر کے لے لیتا ہے. اگر نہیں بھی دیتے ہیں تو وہ آپ کو منہ پر گالی نہیں دیتے ہیں, چپ چاپ چلے جایا کرتے ہیں. مگر آپ ان کی قدر نہیں کرتے. آپ سوچئے تو صحیح, آپ نے کیا دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آ گیا ہے, اس لیے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ بچہ ہے, اس لیے اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ دنیا کا سب سے بہتر کتاب, دنیا کی سب سے بہتر کتاب کلام اللہ کو پڑھنے والا یہ بچہ, آپ اس کی عزت نہیں کر رہے ہیں. آپ نے یہ سوچ بنا لیا اپنا کہ ہمارے نظر میں جو بہتر وہی ہے جو عمدہ سے عمدہ لباس پہنتا ہے, ہماری نظر میں بہتر وہی ہے جو عمدہ سے عمدہ کھانے کھاتا ہے, ہماری نظر میں بہتر وہی ہے جو بہتر پیسے کماتا ہے, جو بہتر بینک بیلنس رکھتا ہے. اور آپ قرآن پڑھنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو, آپ 7,000 کمانے والے امام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو, اور آپ اپنے اشارے پہ نچانا چاہتے ہو. میں کہتا ہوں قسم خدا کی مسلمانوں, اپنے اعمال کو سدھار لو اور اپنی سوچ کو سنبھال لو, ورنہ یاد رکھنا آپ کی زندگی بھی خراب ہوگی اور آپ کا آخرت بھی بگڑ جائے گا. اگر آپ اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو, آپ اپنے نام اعمال کو سدھارنا چاہتے ہو, تو آپ دنیا کے رنگینیوں سے نکل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچو. اے مصطفیٰ, پوری دنیا جو ہے آج اس کی قدر کر رہی ہے جس کے پاس پیسے ہیں. اے مصطفیٰ, پوری دنیا جو ہے آج اس کی قدر کر رہی ہے جو عمدہ کھانا کھا رہا ہے, جو عمدہ لباس پہن رہا ہے, جو عمدہ بلڈنگ میں رہ رہا ہے. مگر مصطفیٰ آپ فرمائیے کہ آپ کی نظر میں سب سے بہتر کون ہے؟ اس لیے کہ آپ نے حرام کو حرام کہا, ہم نے اسے مان لیا. آپ نے حلال کو حلال کہا, ہم نے اسے مان لیا. بلکہ ہم نے اسے حرام اور حلال مانا ہی نہیں, بلکہ ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ مصطفیٰ نے اسے حرام کہہ دیا ہے. پوری دنیا مل کر کے صبح قیامت تک اسے حلال نہیں کر سکتی ہے. ہم نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا کہ آپ نے جس کو حلال کہہ دیا ہے پوری دنیا مل کر کے صبح قیامت تک اسے حرام نہیں کر سکتی ہے. لہٰذا مصطفیٰ, ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکے ہیں, ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو چکے ہیں. ہم یہی مانتے ہیں, ہم یہی جانتے ہیں جو عمدہ بلڈنگ میں رہ رہا ہے وہی سب سے بہتر ہے, جو عمدہ کھانا کھا رہا ہے وہی سب سے بہتر ہے, جو بہتر پیسے کما رہا ہے وہی سب سے بہتر ہے. مگر مصطفیٰ, ہمارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ بتائیے نا, آپ کی نظر میں سب سے بہتر کون ہے؟ وہ علماء کو گواہ بناتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں, سنو من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہتر جو ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر کے قرآن پڑھانا جانتا ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھانا جانتا ہے. پھر انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو آپ کے درمیان آؤں گا اور اس سے آگے بڑھ کر کے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرا وقت مکمل ہوا, اس لیے میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں یا رب العالمین, مجھ سے بولنے میں یا ان سامعین سے سننے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما, اور جس بچے کا عقیقہ ہونا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.